ایک ایسا مستقبل جہاں انسانوں نے زمین کے تمام وسائل اپنی ضرورتوں کے لیے ختم کر ڈالے تھے۔ زمین اس حد تک برباد ہو چکی تھی کہ اب اس پر جینا ناممکن ہو گیا تھا۔ گلوبل وارمنگ اور درختوں کی شدید گرمی نے زمین کو دہکتی تندور میں بدل ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ انٹارکٹیکا کی ساری برف پگھل گئی۔ گلوبل وارمنگ نے میتھین گیس پیدا کر دی، اور وہ تمام بیکٹیریا اور وائرس جو صدیوں سے انٹارکٹیکا کے برف میں قید تھے اب دوبارہ زندہ اور فعال ہو گئے۔ انسانی نسل تیزی سے بیماریاں اور انفیکشن کا شکار ہو کر ختم ہونے لگی۔ انسانیت مکمل تباہی کے دہانے پر تھی، اور اگر حالات ایسے ہی چلتے رہتے تو جلد ہی انسان زمین سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے۔ کوئی راستہ باقی نہ تھا، اس لیے دنیا کے تمام ممالک نے مل کر بے شمار اسپیس شپس بنائے۔ امیر اور طاقتور لوگ زمین چھوڑ کر خلا میں نکل گئے، اس امید پر کہ کوئی اور رہنے کے قابل سیارہ مل جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں ہوا کہ ٹھیک سے منصوبہ بندی بھی نہ ہو سکی۔ خلا میں جانے والے بھی کاسمیٹک ریڈیشن سے مر گئے۔ زمین پر باقی بچے انسان یا تو بیماریوں سے مر گئے یا پھر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ اب زمین پر انسان کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا، ماں سوائے ایک لڑکی کے۔ اس کا نام تھا ایوا۔ ایوا ایک اونچی پہاڑ پر اپنے روبوٹ کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ اب شہر اور میدان رہنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کا پتا فوج کا ایک انجینئر تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر مرنے سے پہلے اس نے ایوا کو ایک AI روبوٹ دے دیا تھا جو ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا رہتا۔ یہ ذہین روبوٹ ہر خطرے سے اسے بچاتا، اس کا کھانا کوئی نہ چرا لے، اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایوا کے پتا نے مرنے سے پہلے یہ بیس اس کے لیے بنایا تھا، اور روبوٹ اس بیس کی مکمل نگرانی کرتا تھا۔ ایوا اس دنیا کی آخری انسان تھی، مگر وہ سمجھتی تھی کہ شاید کہیں اور کچھ بھی لوگ زندہ ہوں۔ وہ طویل عرصے سے اکیلی تھی، اور روبوٹ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ کیونکہ یہ روبوٹ جتنا ذہین تھا، جذبات اس میں اتنے ہی نہیں تھے، اس لیے اس کے ساتھ ہنسی مذاق ممکن ہی نہیں تھا۔ آج ایوا کو ضروری سامان کے لیے نیچے شہر جانا تھا۔ اس نے ریڈیشن سوٹ پہنا، اور روانگی سے پہلے روبوٹ نے اسے حفاظتی تدابیر بتا دی۔ اضافی آکسیجن لے جانا، اور وہاں کچھ کھانا یا پینا نہیں۔ شہر پہنچ کر منظر سناٹے سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف صرف دھول، خاموشی اور ویرانی تھی۔ وہ مارکیٹ گئی اور ضروری سامان اکٹھا کرنے لگی۔ اسے لیونڈر کے بیج بھی ملے جو اس نے سنبھال لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ پودے اگتے نہیں، لیکن پھر بھی امید تھی کہ ایک دن دنیا واپس ویسے ہی ہو جائے گی۔ واپسی پر اس نے اپنے کوآرڈینیٹس لکھ دیے تاکہ اگر کوئی اور زندہ بچ گیا ہو تو اسے ڈھونڈ سکے۔ بیس پر واپس آئی تو روبوٹ نے اس کے دن کے بارے میں پوچھا۔ ایوا نے جھنجھلا کر تنزین جواب دیا، ہاں، میں آج ایک کنسرٹ میں گئی تھی۔ جب وہ اندر جا رہی تھی تو روبوٹ نے پاسورڈ پوچھا۔ ایوا نے بتا دیا، مگر جیسے ہی وہ مزید سامان رکھنے گئی، روبوٹ نے پھر سے پاسورڈ مانگ لیا۔ ہر بار جب بھی وہ گھر سے باہر جاتی یا واپس آتی، روبوٹ اس سے پاسورڈ مانگتا رہتا۔ ایک دن جھنجھلا کر ایوا نے غلط پاسورڈ بتا دیا۔ روبوٹ نے ترنت ہی اس پر بندوق تھان لی۔ ایوا نے جلدی سے صحیح پاسورڈ بتایا، تب جا کر وہ اندر جا سکی۔ یہ روبوٹ ایوا کو اچھی طرح جانتا تھا، مگر اس کے پتا نے اس کے پروگرام میں یہ اصول رکھا تھا کہ پاسورڈ کے بغیر کوئی بھی اندر نہ آنے دے۔ گھر آ کر ایوا نے ترنت شاور لیا تاکہ باہر سے لائی کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا دھل جائے۔ رات کو وہ ریڈیو پر اپنا لوکیشن بتا کر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور گرین ہاؤس میں پودوں کو پانی دیتی ہے، سپلائز ترتیب دیتی ہے، ٹوٹے ہوئے آلات مرمت کرتی ہے، اور روبوٹ بیس کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ اگلے دن ایوا سولر پینل لگا رہی تھی۔ روبوٹ پاس بیٹھا تھا، مگر کچھ مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس کا واحد کام تھا کہ ایوا کی حفاظت کرے۔ ایوا نے پوچھا، کیا تم میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ روبوٹ نے تصدیق کی کہ وہ دنیا کا کوئی بھی سوال حل کر سکتا ہے۔ ایوا نے اسے 3 پہیلیاں دیں، 2 اس نے فوراً حل کر دیے، تیسری پر اس کے غیر رکنے لگے اور جواب نہ دے سکا۔ جب اس نے ایوا سے جواب پوچھا تو ایوا نے کہا، تم اتنے ذہین ہو، خود سوچ لو۔ یہ پہلی 3 روبوٹس کے بارے میں تھی، اور ایوا کے مطابق اس کا جواب صرف انسان دے سکتا ہے۔ ایوا نے خوشی سے کہا، آج میں نے پہلی بار تمہیں ہرا دیا۔ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ایوا نے اچانک روبوٹ کو شادی کی پیشکش کر دی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ روبوٹ نے جواب دینے کے بجائے شادی کی تعریف سنانی شروع کر دی اور کہا، میں روبوٹ ہوں، مگر تم انسان ہو۔ انسان اور روبوٹ کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ ایوا نے کہا، دنیا میں میرے لیے کوئی اور نہیں بچا، تو تم اتنا سخت رویہ کیوں رکھتے ہو؟ تھوڑا انسانوں کی طرح تو بن جاؤ۔ روبوٹ نے کہا، اگر میں تم سے شادی بھی کر لوں تب بھی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، کیونکہ میں صرف 40 سال تک چل سکتا ہوں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو جاؤں گا۔ ایوا نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، پھر میں کوئی اور روبوٹ ڈھونڈ لوں گی۔ انسان تو ایک دوسرے کو جوڑ ہی دیتے ہیں،
تو ایک اور روبوٹ مل جانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ پھر ایوا نے بتایا کہ جب اس کے پتا نے یہ بیس بنایا تو یہ روبوٹ وہ ایک ویئر ہاؤس سے لائے ہوئے تھے تاکہ اس کی حفاظت کر سکے۔ اس کے پتا نے جنگ پر جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد لوٹ آئیں گے، مگر وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ ایوا کا پتا جو روبوٹ اسے بچانے چھوڑ گیا تھا وہ اس کے جذبات کو بالکل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلے تھی، جہاں بھی جاتی اپنے کوآرڈینیٹس لکھ دیتی، اس امید پر کہ شاید کوئی اور زندہ شخص انہیں دیکھ کر اس سے ڈھونڈنے آ جائے، لیکن ہو سکتا ہے اس دنیا میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور باقی ہی نہ رہا ہو۔ اسی لیے تو اس نے روبوٹ کو شادی کی پیشکش کی تھی، مگر وہ بے حد سخت مزاج نکلا۔ جب وہ اندر جا رہی تھی تو اس نے روبوٹ سے 3 بنیادی اصول پوچھے جو ہر روبوٹ کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ روبوٹ نے ترنت ہی بتا دیے۔ روبوٹ کبھی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ روبوٹ انسان کا ہر حکم مانے گا جب تک پہلا اور دوسرا اصول قائم رہیں۔ روبوٹ اپنی بقا برقرار رکھے گا، اگر ان میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی ہو تو روبوٹ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایوا نے کہا، شاید تم بھول گئے ہو کہ تمہیں نئے وسائل تلاش کرنے کے لیے بھی بنایا گیا تھا، لیکن روبوٹ نے فوراً انکار کر دیا۔ میرا کام صرف گھسنے والوں سے تمہاری حفاظت کرنا ہے، بس اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہوں۔ روبوٹ کے مطابق گھسنے والا وہ ہوتا ہے جو اس کا پاسورڈ نہ جانتا ہو۔ ایوا غصے سے بولی، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم نے ایک بار انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ پھر اس نے ماضی کا وہ وقت یاد دلایا جب پوری دنیا شدید گرمی سے مر رہی تھی۔ جنگ کے دوران بھارت کے لوگ بھی گرمی سے بچنے کے لیے شمال کی طرف بھاگے، لیکن شمال میں ہزاروں روبوٹس تعینات تھے، بالکل اسی روبوٹ کی طرح، جنہوں نے کسی کو بھی اندر آنے نہ دیا کیونکہ کوئی پاسورڈ نہیں جانتا تھا، اور جو بھی داخل ہونے کی کوشش کرتا وہ روبوٹس اسے مار دیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں انسان مر گئے۔ روبوٹ نے کہا، یہ ناممکن ہے کیونکہ کوئی روبوٹ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایوا نے جواب دیا، وہ سب روبوٹس فوج کے لیے پہلے سے جنگ میں کام کر رہے تھے اور تم بھی ایک ملٹری روبوٹ تھے، لیکن میرے پتا نے تمہارا پروگرام بدل کر تمہیں گارڈ روبوٹ بنا دیا، اس لیے تمہیں پرانی یادیں یاد نہیں۔ ایوا نے کہا، اگر مجھے تمہارا پروگرام بدلنا آتا جیسے میرے پتا نے بدلا تھا تو مجھے پتا ہوتا کہ تم پہلے کس طرح انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اسی شام ایوا اور روبوٹ غروب آفتاب دیکھ رہے تھے۔ تب ایک بار پھر روبوٹ نے اس سے وہی پہلی کا جواب مانگا جو ایوا نے دن میں پوچھی تھی، مگر ایوا نے اب بھی جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ سولر پینل لگا رہی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کرسمس آنے والا ہے، لائٹس لگانی ہوں گی اور ایک کرسمس ٹری بھی چاہیے۔ اس نے روبوٹ سے پوچھا، کیا تمہیں کرسمس کے لیے کوئی تحفہ چاہیے؟ روبوٹ نے سرد لہجے میں کہا، روبوٹس تحفے نہیں لیتے۔ ایوا غصے سے بولی، میں بھول ہی جاتی ہوں کہ میں ایک دھات کے ڈبے سے بات کر رہی ہوں، انسان سے نہیں، لیکن تم میرے لیے انسان کا تھوڑا سا ڈونگ ہی کر لو۔ اس رات جب ایوا بیس کے اندر تھی، روبوٹ باہر سے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اگلے دن کرسمس کے لیے درخت چاہیے تھا، مگر دنیا میں اب کوئی زندہ درخت نہیں بچا تھا، اسے مصنوعی درخت ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنا سوٹ پہنا اور شہر جانے کی تیاری کی۔ روبوٹ نے ہمیشہ کی طرح وہی ہدایت دی، اضافی آکسیجن لے جانا اور نیچے کچھ کھانا یا پینا نہیں۔ لیکن اس بار جیسے ہی ایوا سپلائز لینے گئی، وہ روبوٹ نے پاسورڈ مانگا۔ ایوا نے بتایا اور اگلے ہی لمحے روبوٹ نے اس پر بندوق تھان لی۔ ایوا چونک گئی، یہی تو پاسورڈ ہے، مگر روبوٹ نے ہتھیار لوڈ کر کے کہا، پرانا پاسورڈ نہیں، نیا پاسورڈ بتاؤ۔ پتا چلا ہر 3 مہینے بعد اس روبوٹ کا پاسورڈ بدل جاتا ہے، اور ایوا کے پتا نے وہ نئے پاسورڈ ایک کوڈ بک میں لکھ رکھے تھے جو بیس کے اندر تھی، لیکن ایوا کو نیا پاسورڈ معلوم نہیں تھا۔ وہ پریشانی میں پڑ گئی، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر اس نے روبوٹ سے کہا، میرے پتا نے تمہیں صرف میری حفاظت کے لیے بھیجا تھا، میرے لیے مسئلے کھڑے کرنے کے لیے نہیں۔ اس دنیا میں میں آخری انسان ہوں، میلوں دور کوئی نہیں، تو یہ واضح ہے کہ میں ہی وہی ہوں۔ لیکن روبوٹ کے پروگرام کے مطابق پاسورڈ کے بغیر اندر داخل ہونا ممکن نہیں تھا، اس کے لیے جو بھی پاسورڈ نہ جانتا ہو وہ اجنبی تھا۔ ایوا تھک ہار کر قریب ہی بیٹھ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ اسے دھوکہ دے کر اندر بھاگ سکے، مگر روبوٹ نے ترنت ہی ہتھیار لوڈ کر دیے۔ ایوا سمجھ گئی روبوٹ کے نزدیک پاسورڈ نہ جاننے والا کوئی بھی شخص اس کے لیے اندر گھسنے والا ہے اور وہ اسے مارنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ایوا نے ایک نئی چال سوچی اور بولی، مجھے ایک کلہاڑی چاہیے کرسمس ٹری کاٹنے کے لیے۔ منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی روبوٹ اندر جا کر کلہاڑی لائے، وہ چھپ کر اندر گھس جائے اور نوٹ بک سے نیا پاسورڈ نکال ڈالے۔ مگر حیرت انگیز طور پر روبوٹ کو یاد تھا کہ دنیا میں کوئی زندہ درخت نہیں بچا، اور اس نے سوال کر دیا، جب کوئی درخت نہیں تو تمہیں کلہاڑی کیوں چاہیے؟
ایوا دنگ رہ گئی کہ روبوٹ کو یہ سب یاد ہے، مگر یہ نہیں کہ اس کا اصل کام صرف اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس نے لاکھ بار سمجھایا کہ وہ اندر جا کر فوراً ہی واپس آئے گی اور اگر غلط ہوا تو وہ اسے مار سکتا ہے۔ روبوٹ نے کہا، قانون کے مطابق میں تمہیں یا کسی انسان کو کبھی نہیں مار سکتا، صرف اس کو مار سکتا ہوں جو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا گھسنے والا ہو۔ ایوا کو رات باہر گزارنی پڑی۔ غصے میں اس نے پتھر مار کر روبوٹ کو بھٹکانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ اگلی صبح ایوا نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے کپڑے الٹے پہنے، چہرہ ڈھانپا اور روبوٹ کے پاس جا کر کہا کہ وہ ایک پناہ گزین ہے اور پناہ چاہتی ہے۔ اس نے یاد دلایا، انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے آرٹیکل 14 کے مطابق کوئی بھی انسان خطرے میں ہو تو وہ کسی دوسرے ملک میں پناہ لے سکتا ہے۔ روبوٹ نے اس سے اتفاق کیا، مگر کہا اسے ایوا سے بات کر کے اس کی اجازت لینا ہوگی۔ ایوا نے پناہ گزین کے بھیس میں پوچھا کہ میں ایوا کو کہاں پا سکتی ہوں؟ روبوٹ نے ترنت ہی جواب دیا، جنریٹر کے پیچھے۔ وہ وہاں گئی تو روبوٹ نے اسے پیچھے سے اسکین کرنا شروع کر دی۔ ایوا کو لگا کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی، مگر وہ ترنت ہی واپس آ گئی، اس بار ایوا کی شکل میں۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ کل رات جب وہ چھپ کر پتھر مار رہی تھی، روبوٹ نے اسے گھسنے والا سمجھ لیا تھا۔ اب روبوٹ مکمل طور پر چوکس ہو چکا تھا۔ وہ ترنت ایوا کو اطلاع دیتا ہے کہ یہاں ایک اجنبی اور ایک پناہ گزین آئی تھی۔ ایوا یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگلی بار جب وہ پناہ گزین آئے تو اسے کم سے کم ایک گلاس پانی ضرور دینا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل جاتی ہے اور پھر اپنا روپ بدل کر دوبارہ ایک پناہ گزین کی بیس میں واپس آتی ہے۔ وہ روبوٹ کے پاس جاتی ہے اور پانی دینے کی درخواست کرتی ہے، مگر اس بار روبوٹ اس سے کچھ سوالات کرنے لگتا ہے کہ کیا وہ ماحولیاتی پناہ گزین ہے یا سیاسی پناہ گزین۔ ایوا جواب دیتی ہے کہ وہ ایک سیاسی پناہ گزین ہے، کیونکہ ماحولیاتی پناہ گزینوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ روبوٹ کہتا ہے اگر ایسا ہے تو اسے اپنے کاغذات دکھانے ہوں گے۔ ایوا غصے سے کہتی ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ملک سے بھاگی ہے، تو بھلا کاغذات کہاں سے لائے؟ روبوٹ کہتا ہے اگر کاغذات نہیں ہیں تو کم از کم یہ بتائے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ ایوا ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے کہ اس کا ملک جنگ میں ہے، حملہ آوروں نے ان کے پوری پریوار کو قتل کر دیا ہے اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچی ہے۔ پھر وہ روبوٹ سے کہتی ہے کہ اب اسے پانی دے دے۔ روبوٹ جواب دیتا ہے کہ وہ یقیناً پانی دے گا، مگر اس وقت تک نہیں جب تک پہلے وہ ایوا سے نہ پوچھ لے۔ اسے سب سے پہلے ایوا کو پانی دینا ہے، کیونکہ وہ طویل عرصے سے پیاسی ہے اور شدید پانی کی کمی کا شکار ہو چکی ہے۔ لیکن ایوا تب ہی پانی پی سکتی ہے جب اسے پاسورڈ معلوم ہو۔ ایوا تھکی ہوئی اور ہاری واپس لوٹتی ہے۔ وہ شدید پیاس سے نڈھال ہے، آدھی مری حالت میں ہے۔ وہ ایک بار پھر روبوٹ سے پانی مانگتی ہے، مگر روبوٹ اب بھی پاسورڈ مانگتا ہے۔ کوئی چارہ نہ پا کر ایوا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی روبوٹ پر چڑھا کر اسے تباہ کر دے گی۔ وہ ایسا ہی کرتی ہے، چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاتی ہے اور گاڑی سیدھا روبوٹ سے جا ٹکراتی ہے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، مگر اسی دوران ایوا خود بھی شدید زخمی ہو جاتی ہے اور وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو وہ پھر سے اسی روبوٹ کو دیکھتی ہے۔ یہ روبوٹ نہ صرف اس کے لیے ایک مسئلہ ہے بلکہ اسے تباہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ روبوٹ ترنت اٹھ کر آتا ہے اور اسے رپورٹ دیتا ہے کہ رات کو ایک حملہ آور نے اس پر گاڑی سے حملہ کیا تھا۔ ایوا کے پاس بولنے کی بھی طاقت نہیں بچی اور وہ ایک بار پھر پانی مانگتی ہے۔ روبوٹ کہتا ہے اگر وہ دنیا کی آخری انسان ہوتی تو شاید وہ پانی دینے پر غور کرتا، لیکن اسے معلوم ہے کہ ایک حملہ آور اور بھی موجود ہے جو اس جنریٹر کے پیچھے چھپا ہے۔ ایوا کہتی ہے کہ وہ دونوں میں ہی تھی، پناہ گزین بھی اور حملہ آور بھی۔ وہ پانی کی بھیک مانگتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ اگر اسے پانی مل گیا تو اسے پہلی کا جواب بھی دے گی۔ لیکن روبوٹ بہت چالاک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پروگرامنگ ایسی ہے کہ وہ کسی کو بھلا نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے ایک بار پاسورڈ بتا دے، پھر اندر جا کر اپنے زخم ٹھیک کر لے، کیونکہ وہ بہت زخمی ہے اور اس کا جسم ریڈیشن کے اثر سے گلنے لگا ہے۔ ایوا ٹوٹی ہوئی آواز میں کہتی ہے کاش تم نے مجھے بچانے کے بجائے مار ہی دیا ہوتا۔ اب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ وہ روبوٹ سے ایک آخری درخواست کرتی ہے کہ جب مر جائے تو اس کے لیونڈر کے بیجوں کو پانی دے دینا۔ یہ کہہ کر ایوا دم توڑ دیتی ہے۔ ایوا کا آخری لفظ تھا لیونڈر۔ جیسے ہی روبوٹ یہ لفظ سنتا ہے اس کا پاسورڈ تصدیق ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ روبوٹ کا نیا پاسورڈ لیونڈر تھا۔ پاسورڈ درست تھا، مگر اب ایوا نہیں رہی۔ یہ کہانی ہمیں ٹھیک وہ خوفناک پہلو دکھاتی ہے جو مستقبل میں اے آئی انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اے آئی مددگار تو ہو سکتا ہے مگر قابل اعتماد نہیں، کیونکہ اعتماد صرف وہاں ہوتا ہے جہاں جذبات ہوں۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی موویز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔